ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رول آف ہیڈ ٹیچر، یعنی کہ کسی بھی ادارے میں اس ادارے کے سربراہ، ہیڈ ماسٹر، پرنسپل، چاہے کچھ بھی اس کو نام دے دے، اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ بڑا اہم رول ہوتا ہے، بلکہ کلیدی کردار ہوتا ہے۔ جو بھی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے، اور جو بھی صحیح کام نہیں ہو رہا ہوتا اس میں بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جو جس طرح گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی طرح سے کسی بھی ادارے کا کنٹرول اس کے ہیڈ یا ہیڈ ٹیچر یا پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر، کچھ بھی نام اس کو دے دیں، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، پرنسپل جو ہے وہ جو ادارے کا فزیکل انفراسٹرکچر ہے اس کا ذمہ داری اس کے پاس ہے، یعنی کہ عمارت کے اندر تمام ایکوپمنٹ، فرنیچر، میٹیریل، لیبارٹریز، پلے گراؤنڈز، جو چیز ہے اس چار دیواری کے اندر، اس کی صحیح مینٹیننس کی ذمہ داری پرنسپل کی ہے۔ اس کو وقت کے اوپر اس کے ڈسٹمپر پینٹ کروانا، ٹوٹ پوٹ کو ٹھیک کرانا، گاڑیاں ہیں یا ایکوپمنٹ ہے، وقت کے اوپر اس کی ریپیئر کروانا اور ان کی باقاعدہ مینٹیننس کروانا، اس کی ذمہ داری ہیڈ ٹیچر کی ہے۔ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آج کل یہ بہت بڑا ایشو ہوا ہے کہ عمارت کے اندر جو بسنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، اسٹاف ہیں اور سامان ہے، سب کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا ذمہ دار الٹیمیٹلی ہیڈ ٹیچر یا پرنسپل ہی ہوتا ہے۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، جو بھی اسٹاف اس کو ملا ہوا ہے اس اسٹاف کی آن دا جاب ٹریننگ کرواتے رہنا اور ان کو مزید ترقی کے مواقع فراہم کرنا، ان کی کوالیفیکیشن کو امپروو کروانا، ان کو آن دی جاب ٹریننگ دینا، رہنمائی کرنا، اس کی ذمہ داری بھی ہیڈ ٹیچر کی ہوتی ہے۔ پروفیشنل کمپیٹنسی اس کی اپنی بھی ہونی لازمی ہے، تبھی وہ پروفیشنل کمپیٹنسی اپنے سٹاف کی، اپنے ادارے کی ایز اے ہول، جب انڈیویجول کی کمپیٹنسی بہتر ہوئے گی تو ادارے کی ایز اے ہول اس میں ریفلیکٹ کرے گی، وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ سو یہ کمپیٹنسی لیول کو مینٹین رکھنا یہ ہیڈ ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ ہیڈ ٹیچر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ فلو آف انفارمیشن جو ہے وہ فلوئنٹ ہو، یعنی کہ باقاعدہ ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر موجود ہو جس میں تعین ہو کہ کون کس چیز کا ذمہ دار ہے اور اس کو سپروائز کون کرے گا، کس کو وہ رپورٹ کرے گا، پھر آرڈرز اوپر سے نیچے تک کس چینل میں فلو کریں گے، اور نیچے سے اگر کوئی بات اوپر تک جانی ہے تو وہ تھرو پراپر چینل جائے گی تو کس چینل سے جائے گی، اور اگر سائیڈ ویز کمیونیکیشن ٹریول کرنا ہے، یعنی سے 3 سیکشن ہے، پرائمری، پری اسکول اور ہائی، تو ہر ایک کا اگر وائس پرنسپل ہے تو وائس پرنسپل آپس میں جو ہے وہ کس لیول کے اوپر کمیونیکیٹ کریں گے، کیسے کمیونیکیٹ کریں گے۔ سو کمیونیکیشن ورٹیکل اور ہاریزنٹل دونوں، ان کو مینٹین رکھنا یہ بھی ہیڈ ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ ہیڈ ٹیچر کی رول اور ذمہ داریاں جاری ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟
جن تمام کی مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اب اسکول کے حوالے سے پیرنٹس اسٹیک ہولڈر ہیں، اسٹوڈنٹس اسٹیک ہولڈر ہیں، کمیونٹی اسٹیک ہولڈر ہے، گورنمنٹ اسٹیک ہولڈر ہے اگر وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، این جی او ہے، تو دیگر انسٹیٹیوشن جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. سو تمام اسٹیک ہولڈرز کو مطلع رکھنا، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، ان کے ساتھ اچھا لحظان رکھنا اور رابطہ رکھنا، یہ بھی ہیڈ ٹیچر کی ذمہ داری ہے. اسٹینڈرڈ ایمفیسس بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو میرٹ کا خیال رکھنا ہے ایڈمیشن کے وقت بھی. اگر اس کا کوئی رول ہے امپلائمنٹ میں تو اس کے حوالے سے بھی اس کو میرٹس کا خیال رکھنا ہے. جب لوگ امپلائی ہو کے ان کے پاس اس کے پاس پوسٹنگ ہو جائے تو رائٹ مین فار رائٹ جاب، صحیح بندے کو صحیح جگہ پہ رکھنا، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ فیوریٹزم نہ ہونا، یہ بھی جو ہے ہیڈ ٹیچر کی ذمہ داری ہے. سسٹینڈ فوکسڈ آن امپرومنٹ، اور اسٹیٹس کو والا بندہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ مسلسل امپرومنٹ ہوتی رہے. جو وہ ادارے اچھے ہوتے ہیں جن کا آنے والا کل جو ہے بہتر ہوتا ہے گزشتہ کال سے. سو مسلسل امپرومنٹ کی، ترقی کی، بہتری کی سوچ رکھنا اور اس سلسلے میں عملی اقدام کرتے رہنا، تقدو کرتے رہنا ضروری ہے. اور ہر اسٹاف ممبر کا، ہر سیکشن کا باقاعدہ اس کی سائنٹیفک بنیادوں پہ ایویلیویشن کرنا، اور ایویلیویشن کو نتائج کو مزید بہتری کے لیے استعمال کرنا. اب یہ تو تھی چیدہ ذمہ داریاں جو ہیڈ ٹیچر کی ہیں. اب اس کے ہیڈ ٹیچر کے کچھ ٹریٹس اور سکلز ریکوائر ہیں، کچھ کمپیٹنسیز ریکوائرڈ ہے ہیڈ ٹیچر کی جو اس کے میں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی تو کمپیٹنس اس میں یہ ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز جو بھی ہوتی ہیں وہ اس میں بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے. وہ اس میں لوگ تاکہ اس کے آرڈرز کو مجبوراً نہ فالو کریں. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی باتوں کو جو سٹاف ہوتا ہے جن کو وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہوئے دل سے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. سو اس میں پرنسپل میں، ہیڈ ٹیچر میں، ہیڈ ماسٹر میں جو اپنی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جو لوگ اس کی لیڈرشپ کو قبول کریں دل سے اور اس کی باتوں پہ اوپر عمل کریں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے. پرابلم سالونگ اسکلز، وہ اس کے نروز اسٹرانگ ہونے چاہیے، اس میں ریزننگ کی ایبلٹی ہونی چاہیے، پرابلم سالونگ کی ایبلٹی ہونی چاہیے. جب کوئی پرابلم سامنے آ جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں نہیں پھول جانے چاہیے، ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ اس کو سوچنا چاہیے اور پرابلم سالو کرنا چاہیے. اس کا کام، ہیڈ ٹیچر کا کام پرابلم کریٹ کرنا نہیں ہوتا. اگر کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے تو اس کو سالو کرنا ہوتا ہے. سو اس کے پاس پرابلم سالونگ ٹیکنیکس اور سکلز ہونی چاہیے جو تبھی ہو سکتی ہیں جب کہ اس کے پاس کمپیٹنسی بھی ہو، اپنے پروفیشن کا نالج بھی ہو، اور پھر اس میں گٹس بھی ہوں. گڈ کنورسیشن سکلز، اچھے ٹیچر کو ویسے ہی فلوئنٹ ہونا چاہیے، اس کو اپنا زبان کے اوپر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن جو لیڈر ہے اس کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی باتوں سے، اپنے دلائل سے لوگوں کو کنونس کرتا ہے. اپنے زور سے یا اپنی طاقت سے یا اپنی کرسی سے وہ روب یا دھوں سے دھاندلی نہیں کرتا، بلکہ اس میں بات چیت کا ایسے مناسب اور ٹیکٹفل طریقے سے، ڈپلومیٹک طریقے سے بات کرتا ہے کہ لوگ جلدی کنونس ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر عمل کرتے ہیں. سوشل نیچر، وہ کٹ آف ہو کے نہیں رہتا. وہ جو پرانا کانسیپٹ ہے کیپ دا جونیئرز ایٹ آرمز لینتھ، وہ والا نہیں
چلتا، بلکہ لوگوں سے، خاص طور پہ اپنے سٹاف سے اس کو مکس اپ ہونا چاہیے، ان سے ملتے جلتے رہنا چاہیے، ان کی غمی خوشی میں شرکت کرنا چاہیے، اور پھر ان کی پرابلمس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ فیسیلیٹیٹر، اس کا کام ہے لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنا، لوگوں کے راہ میں روڑے اٹکانا نہیں ہوتا، لوگوں کے لیے کام آسانیاں پیدا کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے راہ ہموار کرنا ہوتا ہے، اپنے سٹاف کے لیے، اپنے تمام ساتھیوں کے لیے، اور اس سلسلے میں وہ اس کو ہر قسم کی ان کو سہولیات بہم پہنچانی چاہیے جو کہ اس کے ہاتھ میں ہوں، جس حد تک وہ ان کی مدد کر سکتا ہو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ سب سے اہم میرے خیال میں رول ماڈل ہے، جو چیزوں کی وہ تلقین کر رہا ہے، جن جن چیزوں کا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو عمل کرو، اس کو بذات خود عمل کر کے دکھانا چاہیے۔ اگر وہ کہتا ہے سٹاف سے ایکسپیکٹ کرتا ہے وقت کے اوپر آئیں، تو اس کو خود وقت کے اوپر آنا چاہیے۔ اگر وہ سٹاف سے ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ ڈیسنٹلی ڈریسڈ ہوں، تو خود ڈیسنٹلی ڈریسڈ ہو۔ اگر وہ سٹاف سے ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ ان کی پرسنل ہائیجین ٹھیک ہو، بچوں کی پرسنل ہائیجین ٹھیک ہو، بچے کنگھی کر کے آئے ہوئے ہوں، صاف ستھرے استری کیے ہوئے کپڑے پہن کے آئے ہوئے ہوں، تو اس کو خود یہی کچھ کر کے ان کو دکھانا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ صاف سپوکن ہوں، تمیزدار ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہوتا، اس کو بھی جو ہے نا وہ اگر کسی کو گڈ وشز کرنی پڑے تو گریٹ کرنا پڑے، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اس سے ایک اچھی ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے۔ سو اچھا خود کر کے دکھانے والا، اگر پروفیشنلی آپ کسی سے ٹیچر سے اچھا معیار کی توقع رکھتے ہیں تو ان کو پہ اچھا کر کے دکھائیں۔ اگر کوئی ٹیچر کوشش کے باوجود بھی کوئی میتھڈالوجی کے اوپر یا ٹیچنگ ٹیکنیک کے اوپر عمل نہیں کر پا رہا، تو اس کو کہیں کہ یہ دیکھو ایسے کرتے ہوتے ہیں، خود کر کے دکھائیں۔ جب آپ کے پاس خود علم ہوگا، خود آپ کے پاس ٹیکنیک ہوگی، آپ خود کر پا رہے ہوں گے، تو خام خواہ لوگ آپ کو فالو کریں گے۔ پروموٹس انوویشن، لکیر کا فقیر نہیں ہوتا جی اچھا پرنسپل، اچھا ہیڈ ٹیچر، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے انداز جو ہے وہ ان میں بہتری لاتا ہے، جس میں ٹیچنگ ٹیکنیکس ہے اور ماحول ہے۔ اگر کوئی اے وی ایڈز نئی قسم کی آ رہی ہیں، کوئی اسسٹڈ ٹیکنالوجیز نئی قسم کی آ رہی ہیں، تو وہ اس میں وہ جدت لاتا ہے، ان میں وہ بہتری لاتا ہے، اور ان کو پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو، تاکہ وہ اپنے کام کو مزید بہتر کر سکیں۔ وہ پرانا وہی چاک بلیک بورڈ کے اوپر اگر ہر کوئی رہتا تو آج تک وہ ایجوکیشن کا وہ والا معیار نہ ہوتا جو آج کل آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ ڈیویلپس کوآپریٹو اکاؤنٹیبلٹی، جی اکاؤنٹیبلٹی، احتساب ہونا چاہیے، ہر ایک کو ہونا چاہیے، کوئی اس سے بالا تر نہیں ہے، لیکن اس سے وہ ایسا ہو جو سب کا ہو، برابر ہو، بلا امتیاز ہو، اور اس میں بہتری ہو، ہیومیلیشن کسی کی نہ ہو، کسی کی جگ ہسائی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ہاں جی، خود وہ نالجبل ہوگا، خود اپ ڈیٹڈ ہوگا، تو وہ ینگر جنریشن کو، ینگر سٹاف کو بہتر طریقے سے لیڈ کر پائے گا۔ اگر ایک پرانا سینئر ہیڈ ٹیچر ہے جس کے دور میں کمپیوٹر نہیں پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، اس کی خود تعلیم نہیں ہے، تو اب وہ کمپیوٹر کا دور ہے، جیسے تیسے اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو سیکھنا چاہیے، خود اپ ڈیٹ ہونا چاہیے، نئے سے نئی ٹیکنیکس کے ساتھ، نئے سے نئے جو ہے نا طرز تعلیم کے ساتھ، تاکہ وہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن سکے اور دوسروں کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہو۔ اب کی ٹو سکسیس کیا ہے؟ کی ٹو سکسیس، کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ کامیابی کی نمبر ایک کنجی یہ ہے کہ آپ کو سٹاف کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے جی۔
ان کی جو ضروریات ہے پے اینڈ الاؤنسز کے حوالے سے، ان کی رینکس کے حوالے سے، ان کے اسکیل کے حوالے سے، ان کی اسٹاف روم کے حوالے سے، ان کی چھٹی کے حوالے سے، ان کے ایون گھر میں اگر کوئی ایشوز ہیں، کوئی کسی دن اس کے پیرنٹ اس کے میڈس کا ایشو اور ہے، میڈز نہیں اویلیبل ہو رہی ہوں، ان دنوں میں وہ ارریگولر ہو رہی ہے یا ہو رہا ہے، اور اگر اور اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتا ہے، گھر میں اگر کوئی میاں بیوی کے درمیان تلخیاں بڑھ رہی ہیں، تو ان میں اگر وہ کوئی پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہے، گو کہ یہ اس کی سرکاری فرائض میں شامل نہیں ہوتا، کسی طریقے سے بھی اگر آپ سٹاف کی نیڈز کا خیال رکھیں، ان کی غمی خوشی میں شرکت کریں اور ان کی مدد کرے ضرورت کے وقت، تو اس سے جو گڈ ول پیدا ہوتی ہے، اس سے جو ہے نا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایکسیپٹ اسٹافس اوپینین، جو ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے اس کو اسٹاف سے رائے بھی لینی چاہیے، اگر کوئی رائے دے تو اس کی رائے کو سننا بھی چاہیے، اس کو جو ہے وہ سختی سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے اگر وہ رائے آپ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، اس کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے، اس کے ساتھ کنورسیشن میں اچھی طریقے سے کر کے اس کی تسلی کرانی چاہیے. سو اسٹاف سے اوپینین مانگنا بھی چاہیے، اگر مانگے بغیر بھی آ جائے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول بھی کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو ہے نا کئی لوگ جو باسی ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا صرف اسٹاف کے ساتھ دفتری حد تک تعلق ہے، آف آفس آئر کے بعد میں نہیں جانتا کسی کو. یہ ایٹیچیوڈ، اس سے بہتر ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ سے اگر امتحان ختم ہو گئے ہیں تو ایکسکرشن پہ اوپر ٹیچرز کے ساتھ نکل جایا جائے باہر، اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے تو وہ سوشل ایکٹیویٹی ہے وہ کی جا سکتی ہے، تو آف آفس آور کے بعد بھی کوئی ہائکنگ ٹرپ کیا جا سکتا ہے، کوئی ویکینڈ کیا جا سکتا ہے، کوئی جو ہے نا ناردرن ایریاز مری وغیرہ وغیرہ، اس کا منگلا جھیل، کہیں بھی کسی مقام کے اوپر بھی سیر سپاٹے کے لیے ان کے ساتھ جایا جا سکتا ہے. اس سے جو ہے وہ جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ٹینشن لیول ریڈیوس ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بہتر سمجھنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. یہ بڑا اہم ہے جی کہ آپ کو اسٹاف کو چاہیے جو ہے نا وہ مواقع دینے چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر ہو جائے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بیچارہ نائب قاصد بھرتی ہوئے اور پڑھ سکتا ہے، میٹرک پاس ہے اتفاق سے، تو اس کو مواقع دیں کہ وہ اوپر جا سکے. اور اگر کوئی ایون سویپر آیا ہے، میں اپنے ادارے کی ایک مثال دے سکتا ہوں، میرے پاس سویپر آیا تو اس کو میٹرک کروایا گیا، میٹرک کروانے کے بعد اس کو سویپر سے کلرک بھرتی کروایا گیا. وہ جب کلرک کی ویکینسی نکلی تو اس کو اپ گریڈ کیا گیا کمپٹیشن میں ڈال کے، کوئی رعایت نہیں کی گئی اس کو. اسی طریقے سے جو کلرک آئے ہیں ان کو ایف اے کرائیں، پوسٹ گریجویٹ کرائیں، بی ایڈ کرا کے ان کو کمپٹیشن میں ڈالیں اور اس طرح ان کو مواقع فراہم کریں. اگر کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چھٹیاں دیں، اس کو سہولت دیں، ریسرچ کے لیے اس کو ٹائم دیں. تو یہ گڈ ول جسچر ہوتے ہیں جو بڑے کرامت ثابت ہوتے ہیں. اگر کوئی اکثر لوگ جن کے ساتھ یہ گڈ ول جسچر کیے جاتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں. اگر اور کچھ ہوتے ہیں جو نہیں بھی رکھتے، لیکن بیسیکلی انسان جو ہوتا ہے وہ احسان مند ہوتا ہے اگر کسی نے ان کو ان کی ترقی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ان کو سہولیات فراہم کی ہوں. یہ تھا رول آف ہیڈ ٹیچر، اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، چونکہ خود ساری عمر میری ایجوکیشن سسٹم میں گزری ہے، آدھی جنرل ایجوکیشن میں، آدھی اسپیشل ایجوکیشن میں، تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ بات کہہ سکتا ہوں
کہ ہیڈ ٹیچر جو بظاہر آپ کو دفتر میں بیٹھا ہوا چائے پیتا گپیں لگاتا نظر آتا ہے، ان فیکٹ وہ ایک اہم ذمہ داری نبھا رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا، ہر اچھی چیز کا کچھ نہ کچھ کریڈٹ اس کو ضرور جاتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو، اور ہر خرابی کا اس کو ڈسکریڈٹ لینا پڑتا ہے، چاہے وہ ایک ڈرائیور باہر جا کے ایکسیڈنٹ مار کے آ گیا گاڑی کا، اس میں بھی پرنسپل کو ڈسکریڈٹ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے اس نے اس کی ٹریننگ ٹھیک نہیں کی، چاہے اس نے اس کو چھٹی نہیں دی، اوور ورک تھا، کچھ بھی تھا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. گاڈ بلیس یو آل.